رانا صاحب پچھلے دنوں آپ بانی پی ٹی آئی کی تعریفیں کرتے پائے گئے ہیں چینلوں پہ، کئی دفعہ ایسے چٹکلے چھوڑ دیتے ہیں، یا واقعی آپ ان کی پولیٹکس سے کچھ کنونس ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ تو کویشچن ہوتا ہے نا. مثال کے طور پہ آپ کویشچن کریں کہ جی آپ کہتے تھے کہ یہ 2 دن جیل نہیں کاٹے گا، بالکل درست ہے، میں کہتا تھا. آپ پھر کہیں کہ جی اب اس نے جیل کاٹ لی ہے تو میں کیا کہوں کہ نہیں کاٹی. میں نے کہا کہ بھی جیل اس نے ٹھیک کاٹی، اب اس کو 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، اور ہم بھی جیلوں میں بڑی دفعہ گئے ہیں، بڑی دفعہ رہے ہیں، اور میرا یہ بالکل فارمولہ ہے کہ جو آدمی 1 سال جیل کاٹ لے اس کے بعد وہ پھر 5 سال بھی کاٹ سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی کاٹ سکتا ہے. رانا صاحب تو بات یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ جیل کیوں نہیں کاٹتی؟ وہ کاٹی ہے، لیکن وہ پھر بھی ڈیل کر کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں چلے جاتے ہیں. بھائی سیاست ہے نا، یہ دیوار سے ٹکر مار کے جو ہے وہ سر 2 ٹکڑے کرنے والا کام تو نہیں ہے نا. آپ کے خیال میں اگر عمران خان پولیٹیکل ڈیسیجن لے تو کیا اسے فوج کے ساتھ ڈیل کر لینی چاہیے؟ فوج اس کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ وہ تو چاہتا ہے، وہ تو آج بھی اس کوشش میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ڈیل کرے. وہ کہتے ہیں میں تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ڈیل کرنے کو، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے جب پہلے اس کے ساتھ ڈیل کی، اسے ایک پروجیکٹ کے طور پہ اپنایا، اسے کامیاب کروایا، اسے وزیر اعظم بنایا. اس وقت تو انہیں اس کے متعلق معلوم نہیں تھا، اب تو اس کے پاس ہر چیز موجود ہے. ایک فارمولہ اب جو دیکھیں نا، 2 دفعہ تو کسی سوراخ سے کوئی ڈسا نہیں جاتا. اب اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. اب اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی برادری کے ساتھ، یعنی پولیٹیشنز کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے رولز آف گیم طے کرے، اور طے کرنے کے بعد دیکھیں اگر جب وہ بیٹھے گا نا پولیٹیشنز کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹی، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. اب دیکھیں کتنی ٹینشن تھی کہ ہم نے اس کے خلاف عدم اعتماد کیا، اس نے ہمیں امریکہ کا ایجنٹ قرار دے دیا اور کہا کہ جی انہوں نے میری حکومت ختم کی ہے. اس کے باوجود اس نے جب لانگ مارچ کیے، شارٹ مارچ کیے، کوئی کامیابی نہ ہوئی، پھر اس نے جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دی. اس نے کہا الیکشن کروائیں. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس طرح سے الیکشن نہیں کروانے. آئین کا تقاضا یہ ہے کہ الیکشن سارے اکٹھے ہونے چاہیے. 2 صوبوں میں پہلے الیکشن ہو جائے گا تو پھر جنرل الیکشن تو بے معنی ہو جائے گا. اس دوران آپ یاد کریں کہ مذاکرات ہوئے تھے، ان کے بھی 3-4 لوگ تھے، ہمارے بھی تھے. مذاکرات میں ہم نے یہ سوچا کہ چلو اکتوبر میں ہے الیکشن، چلو ہم 1 مہینہ پیچھے آ جاتے ہیں، سپٹمبر کے شروع یا اگست میں الیکشن کروا دیتے ہیں. ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ مئی پہ اڑے ہوئے تھے، یہ کوئی میرا خیال فروری مارچ کی بات ہے 2023 کی. تو ہم نے کہا کہ یہ تھوڑا آگے آ جائیں تو یہ اگست -+ جو ہے نا الیکشن ہو جائے. مذاکرات ہوئے، مذاکرات میں طے ہو گیا کہ میرا خیال ہے جولائی کا آخری ہفتہ یا اگست کا پہلا ہفتہ. تو ان کی جو ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں خان صاحب سے پرمیشن لینے دیں تو باقی یہ ٹھیک ہے. اگر وہ معاہدہ ہو جاتا تو پھر الیکشن ہونے تھے، یہ نہ 9 مئی ہوتا، نہ یہ باقی سارے معاملات ہوتے. وہ جب خان صاحب کے انہوں نے کہا نو کمپرومائز، نو ڈائلاگ، نو ایگریمنٹ. رانا صاحب جیل نے کیا عمران خان کو کچھ سکھایا؟ اب دیکھیں ریئلائزیشن تو ہو رہی ہے. ایک وقت میں وہ محمود اچکزئی کی نقلیں اتارتے تھے، ایک وقت میں مولانا فضل الرحمان کو کہتے تھے کہ یہ مولانا ہے ہی نہیں، ان کو مولانا کہنا گناہ ہے. ادھر وہ اب جیل جانے کے بعد ابھی وہ محمود اچکزئی کو اپنا پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بنایا. مولانا فضل الرحمان کے دروازے پہ ہر وقت ان کی جماعت کے لیڈر نظر آتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیں؟ اس طرح کے وہ یو ٹرنز جو ہیں وہ تو لیتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو سیاسی فلسفہ ہے، جس طرح سے میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو جب وہ پاکستان تشریف لائے
تو بہت بڑا جلسہ تھا لاہور میں، پورے پاکستان کی نمائندگی تھی، پوری قوم سن رہی تھی، لائیو جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے کہ ملک جس صورتحال میں اس وقت آن پہنچا ہے، سب سے مراد پولیٹیکل پارٹیز پلس جوڈیشری پلس اسٹیبلشمنٹ، سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ملک کو اس دلدل سے نکالنا چاہیے۔ اب بھی صورتحال یہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ سیم پیج پہ ہے، جوڈیشری بھی اب کو تھوڑا بہتر ہو گئی ہے، سیم پیج پہ آ رہی، سیم پیج پہ آ جانا چاہیے میرا خیال ہے۔ جو پیج کو پھاڑنے کے درپے تھے ان سے کوئی تھوڑا جو ہے وہ بچت ہو گئی ہے۔ تو اس میں کوئی 26ویں آئینی ترمیم کا رول ہے؟ بالکل رول ہے۔ اور کیا اسی لیے لائے تھے آپ؟ جی بالکل اسی لیے لائے تھے۔ جو ایڈونچرزم ہو رہا تھا وہاں پہ، جو آئین ری رائٹ ہو رہا تھا، جو وزراء اعظم کو گھر بھیجا جا رہا تھا، جو 58(2) بھی آئین سے تو ختم ہو گئی لیکن جوڈیشری نے جو ہے وہ اس کو زندہ رکھا ہوا تھا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 26ویں ترمیم میں پارلیمنٹ کی بالادستی کو انشور کیا گیا ہے۔ تو یہ سیم پیج پہ اگر پولیٹیکل پارٹیز بھی آ جائیں ساری، تو میرا خیال ہے کہ یہ سفر جو ہم کہتے ہیں کہ جی کم از کم 2-3 سال لگیں گے، یہ خدا کی قسم 6 ماہ میں سفر طے ہو جائے۔ پی ٹی آئی کے سوا سب تو سیم پیج پہ ہیں، تو آپ کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے بغیر گزارا نہیں؟ نہیں، سارے نہیں ہیں۔ ان کو لے لیں، مولانا فضل الرحمان تو وہ بھی گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں، وہ بھی ان کا بھی گلہ ہے، پھر بلوچستان کے جو نیسسٹ ہیں وہ بھی ہیں۔ تو بہرحال اس میں اگر بڑی پارٹیز آ جائیں تو پھر ان کا بھی آنا آسان ہو جائے گا۔ تو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشنز میں جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت تو ہے۔ یہ کیا وہ جو پولیٹیکل پارٹیز یا بلوچستان کی پارٹیز، ان کو آپ کیوں نہیں انگیج کرتے پھر؟ جی ان کو انگیج بالکل کیا ہے، لیکن وہاں کے مسائل ہیں۔ وہاں پہ دیکھیں لوگوں کو بسوں سے اتار کے جو ہے وہ شناختی کارڈ چیک کر کے جو ہے وہ قتل کیا گیا، مزدوروں کو جو ہے وہ ان کی جھونپڑیوں سے نکال کے ان کو قتل کیا گیا۔ اب ان کے خلاف جب ایکشن ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا گندم کے ساتھ جو ہے نا وہ گھن بھی پس جاتا ہے، اور وہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر مسنگ پرسن کا مسئلہ آ جاتا ہے، لوگوں کے خلاف جو آپریشنز ہیں ان کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس میں فورسز کا اپنا موقف ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کا اپنا موقف ہے۔ یہ سارے مسائل جو ہیں یہ ان کو بیٹھ کے طے کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ قومی سطح پہ کنسنسس ہونا چاہیے۔ بلوچستان کو اس سٹیج پہ لانے کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی بلوچستان کو اس سٹیج پہ لانے کا ذمہ دار جو ہے وہ کسی ایک فرد یا ادارے کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس میں مختلف ادوار میں مختلف اقدامات ہوئے ہیں، اور لیکن وہاں زیادہ عمل دخل تو اسٹیبلشمنٹ کا ہی رہا، اثر و رسوخ بھی انہی کا رہا، فیصلے بھی وہی کرتے رہے۔ نہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل تو آ جاتا ہے نا پھر جب آپ کی پولیس جو ہے وہ ناکام ہو جائے۔ اب کراچی میں آپ کی پولیس ناکام ہوئی تو پھر رینجرز آ گئے۔